ندیم رضا کا سلام اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میرا پچھلا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج بات کرنی اسلاموفوبیا اور ہیٹ کرائم کی کہ جو کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے لندن شہر میں پیش آیا ہے، جہاں ایک پاکستانی فیملی کو ایک انتہا پسند نے اپنے ٹرک سے کچل دیا ہے۔ تو وہ جو مسلمانوں کے خلاف جو تبلیغ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، دائیں بازو کی جو مذہبی رہنما ہیں، جو یورپ میں اور مغربی ممالک میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نوجوانوں میں زہر اگل رہے ہیں، اسی زہر کو نگلتے ہوئے ایک نوجوان نے کینیڈا میں جس طرح سے پاکستانی فیملی کو کچلا ہے اپنے ٹرک سے، 5 لوگوں کو بالکل رون ڈالا، جس میں ایک بچہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تو یہ واقعہ ایسے پیش نہیں آیا کہ پورے کے پورے خاندان کا چراغ گل کر دیا ہو، اور ایسے ملک میں جو ترقی یافتہ ملک ہے، جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آباد ہو رہے ہیں، جا کے اس ملک کی آبادی کو بڑھا رہے ہیں، جو ایک ٹھنڈا ملک ہے جہاں کوئی جاتا نہیں ہے، اتنی مراعات کینیڈا کی حکومت دے رہی ہے کہ لوگ وہاں جا کے رہائش اختیار کرنے میں اپنے لیے ایک باعث عزت، باعث رحمت کا سبب اس کو جان رہے ہیں۔ ایسے ہی پاکستانی فیملی بھی وہاں پہ پہنچی تھی اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور بچوں کی اعلیٰ پرورش کے لیے، لیکن انہیں کیا یہ معلوم تھا کہ یہ جو اسلاموفوبیا کی لہر اٹھی ہے، یہ انہیں بھی ایک دن ختم کر دے گی، انہیں بھی نگل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کا پورا خاندان ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلاموفوبیا یا جو ہیٹ کرائم ہے، تو یہ کیسے معرض وجود میں آیا، اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اس میں پھر مسلمان ممالک کا کردار کیا رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمان ممالک جو آپس میں برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی، ایک دوسرے کو مغلوب کرنے میں جو لگے ہوئے جس طرح سے، تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بھی خلاف جو انتہا پسندی کی لہر بڑی شدت سے اٹھ رہی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم جو کردار ادا کیا تھا وہ داعش ایک مذہبی جماعت تھی، جس نے مسلمانوں کا چہرہ مسخ کیا، اور جس طرح سے لوگوں کو ذبح کیا گیا کہ جو اسلامی تاریخ میں کہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہاں، وہ انسانی تاریخ میں تب اس کا پتہ چلتا ہے جب 61 ہجری میں جس طرح سے آل رسول کو ذبح کیا گیا تھا، اسی طرح سے پھر یہ داعش نے جو لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا، جیسے عراق کے اندر، سیریا میں ہم نے دیکھا سارا کچھ ہے۔ اور داعش کی نشوونما کس نے کی، یہ بھی معلوم ہے سب کو کہ کن کے خاتمے کے لیے داعش کو بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے وڈرا کیا گیا، ان کو بحفاظت نکالا بھی گیا عراق سے، سیریا سے، پھر لیبیا میں کس طرح سے ان کو داخل کیا گیا، تو اور پھر افغانستان میں لا کے دوبارہ بٹھایا گیا جنوبی ایشیا میں کو متاثر کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلاموفوبیا کا جو عنصر پایا جاتا ہے، اور جس شدت کے ساتھ اسے اٹھایا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، دبانے کے لیے پاکستان، ترکی، ایران اور ملیشیا انہوں نے جستجو کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ کس طرح سے ختم کیا جائے، ہمیں اس کے بارے میں اپنے بھی گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ جب کوئی مسلمانوں کو اپنی انتہا پسندی کا نشانہ بناتا ہے، تو وہ نہیں پوچھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے اور رسول کو جانتے ہیں، ان کی جو سیرت اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور نہ ہی وہ آپ کا NIC نکال کے چیک کرتا ہے آپ کی شناخت کے لیے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ اگر آپ کا مسلک ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ذبح کر دیا جائے۔ نو، ایسا ہرگز نہیں کرتا غیر مسلم، وہ صرف مسلمان دیکھتا ہے، یہ تو صرف مسلمان چیک کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کس طرح سے بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، کس طرح سے زبان، رنگ، نسل، مذہب، ذات پات، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ جو غیر مسلم ہے وہ تو یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ صرف جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تو یہ سب کچھ نہیں مانتا۔
اور یہ ہیٹ کرائم کا یا اسلاموفوبیا کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بارہا ہو چکی ہے۔ ہمارے پاکستان کے برابر ملک میں دیکھ لیں بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ان کا اقلیت میں ان کو بدلا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، اور کس طرح سے اتر پردیش کی ریاست میں مسلمانوں کا جو ناختہ بند کیا جا رہا ہے، ان کے لیے متنازع قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ مندر کے برابر میں جو مسلمان آباد ہیں، جو 125 سال سے وہاں رہ رہے تھے، انہیں بھی مکانوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور لیٹر باقاعدہ ان سے سائن کیا جا رہا ہے کہ ہماری رضامندی کے ساتھ ہم یہ گھر چھوڑ لیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی 8 ارب کی تقریباً آبادی ہے، جس میں 2 ارب مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کی اتنی بھی نہیں چلتی کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں، اپنے لوگوں کو محفوظ بنا سکیں۔ اسرائیل جس کا وجود نہیں تھا 48 میں، جس طرح سے برطانیہ نے اسے آباد کیا، یہ کیا ہے؟ اور فلسطینوں کو جس طرح سے اسرائیل ختم کر رہا ہے، اس میں کیا صرف اسرائیل ہی ہے یا امریکہ شامل ہے؟ آپ سوچیں، غور کریں، فلسطین کے ارد گرد جو مسلمان ممالک ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے؟ وہ کیوں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے جس پہ 67 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اس کو دوبارہ اپنی تحویل میں لینے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کس نے فلسطین کی زمینیں بیچی تھیں؟ اور کون سے ممالک ہیں جو ابھی 11 روزہ جو جنگ ہوئی ہے، جنگ کیا ہوئی ہے یہ تو مغربی میڈیا استعمال کر رہا ہے، جو یک طرفہ جنگ فلسطینی پہ مسلط کی گئی تھی، جس میں 250 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے گئے، پورے عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی ہیں، اسپتال تباہ کر دیے گئے۔ ان 250 میں سے تقریباً 150 عورتیں اور بچے شامل تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ جنگ کیوں روکی گئی؟ اس کے بعد جو بزنس کانفرنس ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ کس کے لیے ہوئی ہے؟ یہ سب ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ وہ اسلامی فوبیا کا جو مسلمان شکار ہو رہے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور اب ہمیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کے اوپر تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم اپنی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطینیوں کی کس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، کس طرح سے پوری کی پوری عمارتیں ملیہ میٹ کر دی جاتی ہیں، اور ہم ہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امدادی سامان بھیجیں گے، عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے پیسہ دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ وہ حماس کے ہاتھ نہ لگنے پائیں پیسے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ صرف یہ ہیٹ کرائم سے میں شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم بھی تو غور کریں، تفکر کریں، کس میں ہاتھ کس کا ہے، کس کی وجہ سے ہمارے گریبانوں تک ہاتھ آ رہے ہیں، کیوں مسلمان دنیا بھر میں ولنریبل ہوتا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کشمیر سے لے کے اسرائیل تک، اور یورپ میں بھی کس طرح سے مارا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا، اپنا احتساب ہمیں خود کرنا ہوگا کہ آخر ہم اس نہج تک پہنچے کیسے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جس طرح سے خلافت عثمانیہ کا ختم کیا گیا، اس کے بعد بندر بانٹ ہوئی، اور ابھی پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے بیت المقدس قبلہ اول کی نگہبانی کی جو لڑائی شروع ہو چکی ہے دوبارہ سے، جو اسے جارڈن کے پاس ہے، سعودی عرب بھی ہے، اور اس میں ترکی بھی شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں جب ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سی آشائیں چھوڑ کر ایک لارجر انٹرسٹ کے اندر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کیونکہ جو انتہا پسند ہیں، جو مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے نزدیک شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہ صرف مسلمان ہونے کی سزا دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے، ایک دوسرے ممالک پہ جنگیں مسلط کریں، لشکر کشی کریں ایک دوسرے ملک کے خلاف۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو ہمارے پر دنیا بھر میں زمین تنگ کر دی جائے، اور پھر سوچنے کا بھی وقت ہمارے پاس نہ بچے۔ غور کیجیے گا اور دعا کریں کہ ہمیں اللہ عقل دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، اور ان انتہا پسندوں کا ہم مقابلہ اپنے اتحاد سے کر سکیں۔
بہت شکریہ. خدا حافظ.